السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا چوتھا سوال ہے کہ ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا کیسا؟ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہر داری، نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی نیکی اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو پہلے نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج اور احکام اعمال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا اور پرستش سے باز آؤ اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اچھائی اور برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ ہمارا جو آج کا سوال ہے اس کا نام یہی ہے کہ ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا کیسا؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی غیر مسلم وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں، تو سننے والے پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ اور کلمہ کیا چیز ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بندہ اس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس کے بعد بات آتی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ یہ بعد کی بات ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ میں مسلمان ہونے والا ہوں اور وہ آ کر کسی کو یہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، تو یہ حکم ہے کہ اگر جمعہ کی نماز کی تکبیر بھی ہو چکی ہو تو اس نماز کو چھوڑ کر پہلے اس شخص کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں، اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی جائے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی ہدایت ملنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں، تو مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اس کو 1 منٹ، 2 منٹ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے کچھ بھی وقت لگ گیا اور وہ کلمہ نہ پڑھ پایا، شیطان اس کو دوبارہ برگلا دے، پھر سے وہ کافر ہی کافر رہ جائے۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر چلا دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ گمراہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خیرات کرے، خدا تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 23۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی فرمان خدا بندی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پارہ 1 رکوع 1۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا۔
خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات اور عقائد رکھتا ہو اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرتا ہو۔ قرآن کریم میں غیر اسلامی عقائد رکھنے والوں کی نیکیوں اور ان کے کارناموں کو بیکار اور فضول فرمایا گیا ہے، اور اس کی مثال اس غبار سے دی گئی ہے جو کسی چٹان پر لگ جاتی ہے، پھر اسے بارش دھو کر بہا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے سارا بیان سنا۔ اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، خیرات، حج، زکوٰۃ سب کچھ قبول ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو اس کی یہ ساری چیزیں اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائیں گی۔ یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے، اس میں چل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے ایریے کے کچھ لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو بڑا نمازی ہے، وہ تو بڑا دیندار ہے، وہ تو بڑا روزے رکھنے والا ہے، وہ تو بڑا زکوٰۃ، حج اور خیرات والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اور ہم قرآن پاک کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں، غور کریں۔ کیا منافقین جو 300 کے لگ بھگ تھے، جو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق تھا، وہ سردار تھا منافقوں کا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے اللہ نے ایمان لانے کا مفہوم بتایا ہے، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آج اس دور میں ان کی اولادیں خوب ہیں اس دنیا میں، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ انہی 72 جہنمیوں میں سے جو لوگ آج اس دنیا میں ہیں وہ سب شیطان کی اولاد ہیں، منافقین کی اولاد ہیں، انہی لوگوں کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر جنگ احد کے اندر بھاگ گئے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے میدان کے اندر ایک طرف 72 افراد تھے جو کہ اللہ والی تھے، اور ایک طرف 22,000 لوگ تھے جو کہ شیطان کے پیروکار تھے۔ 72 افراد وہ تھے جن کے ساتھ امام حسین تھے، اور 22,000 وہ تھے جو یزید ملعون کے گروہ میں شامل تھے۔ دونوں طرف اذانیں ہوتی تھیں، دونوں طرف نمازیں ہوتی تھیں، دونوں طرف لوگ روزے رکھا کرتے تھے، دونوں طرف کے لوگوں نے زکاتیں دی تھیں، دونوں طرف کے لوگوں نے حج کیے تھے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا 72 والے مسلمان تھے یا 22,000 والے مسلمان تھے؟ یقیناً جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اگر ایمان نام کی چیز ہوگی، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہی مسلمان تھے۔ اور 22,000 جو تھے، جو یزید پلید کے ساتھ تھے، یزید پلید کی پیروی کرتے تھے، وہ کافر تھے، ملعون تھے، مرتد تھے۔ آپ حضرات دیکھیں کہ سن 61 ہجری میں جو کربلا کا واقعہ ہوا، تب سے لے کر آج تک پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لوگوں نے آج تک اپنے اپنے بیٹوں کے نام حسین رکھے ہیں، کسی نے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہے۔ تو اس سے بڑی سچائی کی علامت کیا ہوگی کہ جو لوگ حسین کو ماننے والے ہیں وہ حسینی قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو لوگ آج کے دور میں اولاد ہیں یزیدیوں کی، یزیدیوں کے پیروکار ہیں، ان کا چرچا نہ اب ہو رہا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ وہ یزید پلید کے پیروکار ہیں۔ اور جو لوگ یزید کو امام کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو نہ جانے کیا کیا تعریفیں کرتے ہیں، وہ انہی لوگوں کی صفوں میں شامل ہیں۔
उस दौर से लेकर आज तक सारे आइम्माए मुस्लिमीन और सारे मुसलमानों का यही अकीदा रहा है कि जो लोग कि पूरी दुनिया में उस वक्त दो ही फिरके थे, एक फिरका हुसैन को मानने वाला था और एक फिरका यजीद को मानने वाला था। इमाम हुसैन शहीद होकर भी जीत गए और यजीद जिंदा रहकर भी हार गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी जो तकरीर का उन्वान है, जो सवाल था कि ईमान व अकीदे से ज्यादा आमाल को अहमियत देना कैसा, तो जो लोग सिर्फ आमाल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं, उनको अपने जैसा बशर बताते हैं, नबी पाक की आल की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो लोग यजीदी हैं, यजीद की नस्ल से हैं, उनका डीएनए यजीदियों से मिलता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठंडे दिमाग से सोचकर अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो इंसान दूसरे धर्म का जब कभी इस्लाम धर्म में शामिल होने आता है, मुसलमान बनने आता है, तो आप बताइए क्या वो ऐसे किसी नबी पर ईमान लाएगा जो उसी जैसा हो? जरा गौर करें आप कि जो लोग आज कटमुल्ले जो घूम रहे हैं, जो चिल्लम चाटी खींचते रहते हैं, वो कहते हैं कि नबी हमारी जैसा बशर हैं। अरे नबी अगर तेरी जैसे बशर हैं तो वो आदमी जो दूसरे धर्म से निकलकर इस्लाम मजहब में शामिल होता है, क्या वो ऐसे शख्स पर ईमान लाएगा जो उस जैसा हो? हरगिज नहीं। तो वो तो यही समझ के आता है ना, अपने धर्म को यही छोड़कर आता है कि उसे बेहतरीन धर्म मिल गया, बेहतरीन शख्स मिल गया, मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनकर, देखकर, उस पर अमल करके, लोगों से जान के, तब वो अपने आप को सरेंडर करता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया को आप जायजा ले लीजिए। कोई भी इंसान दूसरे इंसान के सामने अपने आप को सरेंडर जब ही करता है जब सामने वाले को अपने से ज्यादा ताकतवर मानता है, सामने वाले को अपने से ज्यादा अच्छा मानता है, सामने वाले को अपने से ज्यादा बेहतर मानता है। तो जो लोग, नए लोग जो दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, वो यही बात जानकर आते हैं कि इस्लाम धर्म सारी दुनिया के धर्मों से सबसे बेहतर मजहब है, जो जिंदगी जीने का हर तरीका हमें सिखाता है। और अगर उन्हीं लोगों की बात पर अमल कर लिया जाए जो आज झोले डंडे लिए फिरते हैं, कहते हैं कि नबी हम जैसे बशर थे, तो बताइए क्या कोई नया आदमी अपने जैसे आदमी पर, अपने जैसे बशर पर ईमान लाएगा? हरगिज नहीं लाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाना, यही है ईमान का सही माना। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा हम बशर कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं, उनकी नमाज, उनके रोजे, उनके हज, ज़कात, खैरात उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, उनके चिल्ले, उनकी किताबें, उनके कुरान पढ़ना सब कुछ अकारत चला जाएगा। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ, अपने बाप, अपने माल, अपने भाई बहन, अपने अजीजो अकारिब, अपने धन दौलत, सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हो। कोई मुसलमान कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान और तमाम कायनात से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, अब तक मैं सबसे ज्यादा तो आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जान एक अलग थी, लेकिन आज के बाद, अब से लेकर मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपको चाहता हूं। तब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अब तुम कामिल मोमिन हुए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो लोग जो आज दुनिया में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पूरी दुनिया में रह रहे हैं, जो अपने 20 करोड़ होने का दावा करते हैं, फर्जी दावा, 25 करोड़ होने का, 30 करोड़ होने का, 35 या 40 करोड़ होने का फर्जी झूठा दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर कोई बात आती है तो घरों में बैठे के बैठे रह जाती हैं।
ان کو یہ بھی نہیں ہوتا ذرا بھی ملال آ جائے کہ ہمارے نبی کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کچھ نہ کچھ کریں. جو لوگ ظالم ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف کم سے کم ایک جاپن بھی دے دیں یا ان کے نام FIR بھی کرا دیں. تو پتا چلا جو عمر فاروق اعظم کی حدیث ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک جو نبی کو نہیں چاہے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور مسلمان اپنے گھر میں پڑا پڑا سوتا رہے. اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کم سے کم ایک جاپن دے سکے یا جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف FIR کرا سکے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پتا چلا کہ ایمان اور عقیدہ ایک الگ چیز ہے، اعمال ایک الگ چیز ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، منہ پہ مار دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا عز و جل ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پیغام جو آپ نے دیا ہمیں کربلا کے میدان میں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور میری ویڈیو جہاں تک جائے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی جاری رہنے والے ثواب کا ہمیشہ ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.